بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی دوران میں مجھے اپنے عقب میں قدموں کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے توجہ نہیں دی، میرے خیال میں وہ کوچی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس لمحے برآمدے کی طرف سے کوچی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، وجدان بچو۔ چیخ سنتے ہی میں تیزی سے پیچھے گھوما، لیکن مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ سر پر لگنے والی ضرب سے میرا دماغ جنجنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگیں اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ زوردار چھناکے کی آواز مجھے ہوش میں لے آئی۔ میں زور زور سے سر جھٹکنے لگا، ذہن پر چھانے والی دھند بدستور چھٹتی چلی گئی، میرے حواس بحال ہونے لگے۔ دماغ میں اگرچہ اب بھی دھماکے ہو رہے تھے، مگر تکلیف اب قابل برداشت تھی۔ چند سیکنڈ پہلے میں نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنی تھی تو یہی سمجھا تھا کہ وہ کوچی ہوگا، مگر وہ دراصل کوئی اور آدمی تھا جو بنگلے کے پہلو کے دروازے سے نکل کر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی کوچی نے چیخ کر مجھے خبردار کیا تھا۔ میں نے جھکائی دے کر بچنے کی کوشش تو کی، مگر ڈنڈا میرے سر پر لگا تھا جس سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس شخص نے دوسرا وار کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر کوچی نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا اور اس مرتبہ ڈنڈا کھڑکی کے شیشے پر لگا تھا، جس سے شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا اور چھناکے کی آواز سے بھی میں بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سر جھٹکتے ہوئے بائیں طرف دیکھا۔ کوچی اور حملہ آور ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ وہ شخص کوچی کو رگید رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کا پیر پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچنے لگا۔ اس شخص نے کوچی کو چھوڑ دیا اور سانپ کی طرح پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا گونسا میرے سینے پر لگا تھا۔ میں نے اس کا پیر چھوڑ دیا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شخص پھرتی سے اٹھ کر دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور جسم میں گینڈے کی طرح طاقت بھری ہوئی تھی۔ ماسٹر لیشیان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس بنگلے میں موجود ایک آدمی اسی کی طرح ہٹا کٹا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مارشل آرٹ سے بھی واقف تھا۔ اس کا پہلا حملہ تو بازاری انداز کا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ ایک منجے ہوئے مارشل آرٹسٹ کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے میری گردن پر چوپ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کا یہ وار روک لیا اور ساتھ ہی اس کے بیک پر فرنٹ کک رسید کر دی۔ وہ جھٹکے سے دوہرا ہوا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں نے اسے حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے اچھلتے ہوئے الٹی کلا بازی کھائی اور دونوں پیر اس کی گردن پر لپٹ گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر پوری قوت سے ٹانگوں کو بائیں طرف جھٹکا دیا۔ وہ شخص پورے قد کے ساتھ بائیں طرف گرا۔ میں نے اس پھرتی سے اپنے پیر اس کی گردن سے ہٹا لیے اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں کوچی بھی سنبھل گیا تھا۔ اسی دوران اندر سے عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اٹھا پٹک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ماسٹر لیشیان اور نکوشی دوسری طرف سے اندر داخل ہو چکے تھے۔ کوچی تم اسے سنبھالو، میں اندر جا رہا ہوں، میں نے چیخ کر کہا اور عمارت کے پہلو کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس طرف کوئی برآمدہ وغیرہ نہیں تھا، مگر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص اسی دروازے سے باہر آیا تھا۔ سامنے ایک تاریک راہداری تھی۔ میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اگلے موڑ پر دوسری منزل سے آنے والا کوئی شخص مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے ساتھ ایک نسوانی چیخ بھی سنائی دی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی عورت تھی جو ٹکرا کر نیچے گری تھی۔ میں بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر نیچے گری ہوئی عورت کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم پر لباس برائے نام ہی تھا۔ خوف کی شدت سے مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں طرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس جوان اور خوبصورت عورت کو بے لباس دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو اٹھا کر کمرے کے اندر پھینک دیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا۔ وہاں سے دوڑ گیا۔ اب میں اس کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، جس کی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے باہر سے دیکھا تھا ایک موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نکوشی ایک قدرے بھاری بھرکم آدمی سے گتھم گتھا ہو رہا تھا۔ کمرے کا فرنیچر الٹ پلٹ گیا تھا۔ وہ عورت نکوشی پر ڈنڈے سے حملہ کرنا چاہتی تھی، مگر جب بھی وہ ڈنڈا اوپر اٹھاتی اس کا اپنا ساتھی سامنے آ جاتا۔ اس طرح اسے نکوشی پر حملہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف گھوم گئی اور چیختی ہوئی مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں نے بڑے اطمینان سے ڈنڈے کو ہاتھ میں روکا اور اسے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ دراز قد عورت جھٹکا کھا کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، چیختی ہوئی ایک صوفے پر گری اور
सोफे समेत पीछे उलट गई। नकोशी मुतवसत कदो कामत का लड़का था और इसमें शुबा नहीं कि वो एक तरबियत याफ्ता और मंजा हुआ मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन इसका हरीफ इससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर लड़ाई मार्शल आर्ट के असूलों के और क़वाद और ज़वाबित के मुताबिक होती तो नकोशी चंद सेकंड में ही अपने हरीफ को जमीन चाटने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन वो शख्स मार्शल आर्ट के आदाब को नहीं समझता था। वो बाजारी अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था और नकोशी को अपने फन की कोई तकनीक आजमाने का मौका नहीं मिल रहा था। और एक मौका पर तो इसकी गर्दन हरीफ की गिरफ्त में आ गई थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर इस शख्स के पहलू में जोरदार घोंसा रसीद कर दिया। वो शख्स कर्रा उठा मगर इसने नकोशी की गर्दन नहीं छोड़ी। मेरा दूसरा पंच इसकी कनपट्टी पर, इस मर्तबा वो चीख उठा। नकोशी की गर्दन भी इसकी गिरफ्त से आजाद हो गई और फिर मैंने इस शख्स को संभलने का मौका नहीं दिया। नकोशी एक तरफ बैठा अपनी गर्दन सहला रहा था। खिड़की के बाहर से भी उठा पटक की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि कोची अपने हरीफ से नबर्द आजमा था। नकोशी, मैं चीखा, बाहर जाओ, कोची को देखो। नकोशी एक झटके से उठ गया और इसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मेरा हरीफ अगरचे जिस्मानी लिहाज से मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, मगर मैं इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मैं बेपनाह ताकत भरी हुई थी, मगर वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल के सलीके से वाकिफ नहीं था। अगर वो अपने अंदर जमा हुई इस ताकत को सही तौर पर इस्तेमाल करता तो मुझ जैसे दो आदमियों को च्योंटी की तरह मसल सकता था। इस दौरान में वो औरत भी संभल गई थी। इसने एक बार फिर डंडा उठा लिया और मुझ पर हमला करने के लिए लपकी। इस वक्त मैं अपने हरीफ के ऊपर था। मैं अपने हरीफ को साथ लेता हुआ बड़ी फुर्ती से बाएं तरफ लौट लगा गया। इस तरह हरीफ मेरे ऊपर आ गया और डंडे का बार इसकी खोपड़ी पर लगा। वो चीखता हुआ मेरे ऊपर ढेर हो गया। वो औरत एक लम्हे को साकत होकर रह गई। इसकी आंखों में वहशत उभर आई थी। मेरे होंठों पर तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट उभर आई। इसने संभल कर एक बार फिर हमला किया। इस मर्तबा डंडा इस शख्स की पुश्त पर लगा। इसे शायद चोट का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि सर पर लगने वाली चोट से वो पहले ही बेहोश हो चुका था। मैंने इसे अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इस औरत पर जुनून सा तारी हो गया। वो पेदर पे डंडे से मुझ पर हमले करती रही और मैं उछल उछल कर अपने आप को बचाता रहा और बिल आखिर मैंने डंडे को पकड़कर अपनी तरफ झटका दिया। वो लड़खड़ाती हुई मुझसे टकरा गई। मैंने इसे इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वो अपने हाथों को भी हरकत देने के काबिल नहीं रही थी। वो इस तरह मेरे सीने से लगी हुई थी जैसे महबूब को लिपटा रखा हो। इसका सांस फूल गया था। चेहरे पर खौफ और आंखों में बेपनाह वहशत थी। जो औरतें शराब पीती हैं, सिगरेट नोशी करती हैं, वो बिस्तर पर मर्दों का दिल तो बहला सकती हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर अपना दिफा नहीं कर सकती। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, औरत में तो बड़ी ताकत होती है, इतनी ताकत के वो दुनिया को तय हो बाला कर सकती है, मगर तुमने तो अपने आप को ही तबाह कर डाला। मैंने इसे बाहों से पकड़कर पीछे की तरफ जोरदार धक्का दिया। वो शीशे के टॉप वाली सेंटर टेबल पर गिरी। छनाके की आवाज के साथ ही इसकी खौफनाक चीख भी कमरे में गूंजी थी। सेंटर टेबल का शीशा टूट गया था और वो अंदर धंस गई थी। शीशा टूटने से इसकी दोनों टांगों और एक बाजू पर कट लग गए थे, जिनसे खून रिसने लगा था, मगर जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं थे। तुम यहाँ आराम करो, मैं जरा अपने साथियों को देख लूं, मैंने कहा और खिड़की की तरफ लपका। और फिर वो मंजर देखकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। एक आदमी पिछली तरफ झाड़ियों में भागा जा रहा था। नकोशी और कोची इसके पीछे थे और फिर इसी लम्हे अंदर किसी कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की के सामने से हटकर दरवाजे की तरफ लपका। दूसरे कमरे का मंजर खासा दिलचस्प था। मास्टर लेशियान दो हरीफों से नबर्द आजमा था। वो दोनों मार्शल आर्ट के माहिर थे और मास्टर लेशियान को भी शायद इनसे मुकाबला करने में मजा आ रहा था। कमरा खासा वसी और अरीज था, इसलिए मुकाबले के लिए जगह की कमी भी नहीं थी। अलबत्ता सारा फर्नीचर उलट पुलट हो रहा था। मास्टर के हरीफों में से एक को तो मैंने पहचान लिया, वो मेगा तैराट था, और दूसरा मेरे लिए अजनबी था, जिसे मास्टर ने मेरे सामने उठाकर दीवार के साथ साथ पटक दिया था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता मेगा मास्टर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और मास्टर बड़ी खूबसूरती से इन हमलों का दिफा कर रहा था। दूसरा हरीफ उठकर हमला आवर होने के अंदाज में मास्टर की तरफ लपका, लेकिन मैंने इसे करीब पहुंचने का मौका नहीं दिया। मैं खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और मेरी फ्लाइंग किक भरपूर अंदाज में इस शख्स के सीने पर लगी। वो चीखता हुआ
ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی دوران میں ماسٹر لیشیان مجھ سے ٹکرا گیا۔ وہ میگا کا ایک پنچ کھا کر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اپنے آپ کو میگا کے مقابلے کے لیے تیار کرتا، میگا نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ماسٹر لیشیان اس کے پیچھے لپکا۔ میرے حریف نے بھی ایک زوردار چھلانگ لگا دی اور کھڑکی توڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں کھڑکی کی طرف لپکا تو وہ شخص بہت تیزی سے ایک طرف دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے جانا بیکار تھا۔ میں مڑ کر دروازے کی طرف لپکا۔ ماسٹر لیشیان برآمدے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بھاگ گیا، ماسٹر نے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے جانا بیکار ہے، ہیکسیان کو دیکھو، وہ اندر ہی ہے۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ ماسٹر لیشیان ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ ارے وہ یہیں تھا، کہاں بھاگ گیا؟ ماسٹر بولا۔ ہم کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ بیڈ سے آہٹ سن کر میں چونک گیا اور جب میں نے جھک کر نیچے دیکھا دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہیکسیان نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ ہیکسیان کے جسم پر صرف پتلون تھی، سینے پر بندھی ہوئی تھی جو پہلو کی طرف خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس روز جان کی کے وار کا کاری ثابت ہوا تھا اور ہیکسیان اس قابل نہیں تھا کہ اپنا دفاع کر سکتا یا بھاگ سکتا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بڑے زور زور سے دڑدڑایا جا رہا تھا اور ساتھ ہی کسی عورت کے چلانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ پہلو والے کمرے سے یہاں داخل ہوتے ہی ایک عورت مجھ سے ٹکرائی تھی جسے اٹھا کر میں نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں ہیکسیان کو ماسٹر لیشیان کے حوالے کیا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ عورت جھٹکے سے پیچھے گر گئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر بتی جلا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری نظریں اس عورت کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی عمر 20-21 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور آنکھیں وحشت سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے اسے گورا۔ دوسرے کمرے میں، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ میں ہیکسیان والے کمرے میں تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور ہیکسیان والے کمرے میں آ گیا۔ ہیکسیان بیڈ پر پڑا تھا اور ماسٹر لیشیان کھڑا کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک کرسی پر پڑے ہوئے زنانہ کپڑے اٹھائے، دوسرے کمرے میں پھینک کر واپس آ گیا۔ ہیکسیان کے جسم پر بندھی ہوئی پٹی پہلو پر خون آلود ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے جھک کر بندھا ہوا خنجر نکال لیا۔ تمہارے سارے آدمی تو بھاگ گئے اور تمہیں گنٹال بھی، جس کے کہنے پر تم نے مجھے مروانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہارا کیا حشر کروں گا تم خود ہی سوچ سکتے ہو۔ یہاں نہیں وجدان۔ ماسٹر لیشیان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ہم ساتھ لے چلیں گے اور پھر اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اسی وقت نسوانی چیخ کی آواز سن کر میں باہر کی طرف دوڑا۔ میں عقبی برآمدے میں پہنچا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کوچی اور نکوشی اسی عورت کو پکڑ کر لا رہے تھے جسے میں نے دوسرے کمرے میں کپڑے لے جا کر دیے تھے۔ اس نے کپڑے پہننے کے بعد پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر اس طرف کوچی اور نکوشی موجود تھے جو اسے پکڑ لائے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے، میں نے کہا اور پھر اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے چلے جائیں گے اور تم بھی آزاد ہوگی۔ اس لڑکی کو کمرے ہی میں چھوڑ کر ہم باہر آ گئے۔ ہیکسیان ہمارے آگے تھا اور ماسٹر لیشیان نے اسے کالر سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ دراز قامت عورت اب بھی سینٹر ٹیبل کے اندر دھنسی ہوئی تھی۔ وہ اینجلا تھی۔ سینٹر ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ جانے سے وہ فریم کے اندر اس طرح پھنسی تھی کہ خود سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور شاید اس نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی کیونکہ کوئی حرکت کرنے کی صورت میں ٹوٹے ہوئے شیشے اس کے جسم کو مزید زخمی کر سکتے تھے۔ دوسرا آدمی ابھی تک بے ہوش پڑا تھا جس کے سر پر اینجلا ہی کا ڈنڈا لگا تھا۔ مجھے نکالو یہاں سے، وہ مجھے دیکھتے ہی چیخی۔ میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، مجھے نکالو یہاں سے۔ میرا خیال ہے یہ جگہ تمہارے لیے بہترین ہے، میں نے کہا۔ کچھ دیر یہاں آرام کرو اور جب تھک جاؤ تو کوشش کر کے نکل آنا، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ چیخی، مار ڈالوں گی تم لوگوں کو، تم لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، شکر کرو ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، دوسری مرتبہ سامنے آؤ گی تو زندہ نہیں بچو گی، ان لوگوں سے دوستی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہیکسیان کی طرف اشارہ کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ لڑکی دوسری
دوسرے کمرے میں تھی اور مجھے یقین تھا کہ ہمارے جانے کے بعد وہ اینجلا کو اس کی مصیبت سے نجات دلا دے گی۔ ہم ہیکسیان کو لے کر بنگلے سے باہر آ گئے۔ اسٹیشن ویگن درخت کے نیچے موجود تھی، لیکن ہاشی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ماسٹر لیشیان نے اس کا نام لے کر آواز دی تو وہ پارک کے پودوں کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ سوری ماسٹر، وہ قریب آتے ہوئے بولی، اگر میں گاڑی ہی میں بیٹھی رہتی تو آپ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور میں کہیں نظر نہ آتی۔ کیا مطلب؟ ماسٹر لیشیان بولا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی بنگلے سے نکل کر دوڑتا ہوا اس طرف آیا تھا۔ مجھے کچھ شبہ سا ہوا اور میں ویگن سے اتر کر پودوں میں چھپ گئی۔ ہاشی ویگن کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی، ویگن سے اترتے ہوئے میں نے اگنیشن سے چابی نکال لی تھی اور ڈیش بورڈ کے نیچے ایک تار بھی کھینچ دیا تھا۔ میرا شبہ درست نکلا۔ اس شخص نے ویگن میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انجن اسٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس طرف بھاگ گیا۔ وہ یقیناً میگا ہوگا، میں نے کہا۔ ہم لوگ ویگن میں بیٹھ چکے تھے۔ ہاشی اسٹیئرنگ کے نیچے جھکی وہ تار جوڑ رہی تھی جسے اس نے خود کھینچا تھا۔ پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ کیا اینجلا پولیس کو اطلاع دے گی؟ میں نے ماسٹر لیشیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماسٹر نے جواب دیا۔ وہ خود بھی ایک بدنام عورت ہے، پہلے سے پولیس کی لسٹ پر ہے۔ اس نے خطرناک مجرموں کو پناہ دے رکھی تھی۔ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے کر وہ اپنی گردن نہیں پھنسوائے گی۔ میں نے مڑ کر ہیکسیان کی طرف دیکھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر کوچی اور نکوشی کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویگن حرکت میں آ چکی تھی۔ اس مرتبہ ہاشی نے دوسرا راستہ تیار کیا تھا۔ اس وقت اگرچہ رات کا 1 بج چکا تھا، مگر قصبے کے بعض علاقوں میں تھوڑی بہت رونق نظر آ رہی تھی۔ ایسی جگہوں پر کسی تھیٹر یا نائٹ کلب کی وجہ سے اکا دکا ریسٹورنٹ بھی کھلے ہوئے تھے۔ ایک موڑ گھومتے ہی ہاشی کو ویگن کی رفتار کم کر لینی پڑی۔ سامنے پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ہاشی نے ماسٹر کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ویگن روک لی۔ وہ 4 پولیس والے تھے، 3 رائفل تان کر کھڑے رہے اور چوتھا ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس نے پہلے ہاشی کو دیکھا اور پھر محتاط انداز میں آگے جھک کر ویگن کے دوسرے مسافروں کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر لیشیان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا۔ اس نے بو کیا اور سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ماسٹر، اس وقت آپ شاؤ یانگ میں ایک ضروری کام سے آئے تھے؟ ماسٹر نے جواب دیا، کیا بات ہے؟ یہ چیکنگ کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ اسٹریٹ ایم کے ایک مکان میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، قاتل کی تلاش میں چیکنگ ہو رہی ہے، پولیس آفیسر نے جواب دیا۔ اس نے ایک بار پھر بو کیا اور اپنے ماتحتوں کو گاڑی کے سامنے سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس آفیسر بھی ماسٹر لیشیان کا شاگرد رہ چکا تھا۔ ماسٹر کی موجودگی میں اس وقام آ گئی تھی۔ اگر ماسٹر ہمارے ساتھ ویگن میں نہ ہوتا تو پولیس والے ہمیں ویگن سے اتار کر چیک کرتے اور ہیکسیان کے پیٹ پر بندھی ہوئی خون آلود پٹی ہمیں پھنسا دیتی۔ ہاشی کے بنگلے میں پہنچتے ہی ہیکسیان کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ماسٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ہیکسیان کے علاوہ صرف میں اور ماسٹر تھے۔ تم پہلے سے زخمی ہو، میں نے ہیکسیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم مزید تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے رہو، بصورت دیگر اس وقت تو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، ہیکسیان کراہتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہاری موت کے پروانے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ میگا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میگا سے تو ہم بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ میگا سے تمہاری ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر میرے ہر سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ ہیکسیان کے کہنے کے مطابق میگا سے اس کی ملاقات شاؤ یانگ ہی میں ہوئی تھی۔ میگا کو کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ ہیکسیان سے میری چپکلش چل رہی ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ میگا نے اسے پیشکش کی تھی کہ اگر ہیکسیان مجھے اغوا کر کے اس علاقے سے باہر نکال لے جانے میں اس کی مدد کرے تو اسے نہ صرف ایک خطیر رقم دی جائے گی بلکہ وہ چاہے تو اس کے ساتھ گولڈن ٹرائی اینگل بھی جا سکتا ہے۔ میں نے من شن کو ایک بڑی رقم کا لالچ دے کر تمہیں اغوا کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، ہیکسیان نے کہا۔ من شن شاولن کا سب سے سینئر اور ماہر مارشل آرٹسٹ تھا۔ اسے آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، مگر تم سے وہ خطرہ محسوس کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اس کے مقابل آؤ گے اور وہ تم سے شکست کھا جائے گا۔ اس خوف نے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اسے تمہارے اغوا کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس نے بلو پائپ کے ذریعے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی، مگر تمہارے بجائے کوئی اور لڑکا زہریلی سوئی کا شکار ہو گیا۔ فرار کی کوشش میں من شن تمہارے ہاتھ
لگ گیا اور تم نے جس طرح اس کی پٹائی کی تھی اس کا بھی مجھے پتا چل گیا تھا۔ اسے شاید یقین تھا کہ تم لوگ اسے تشدد کا نشانہ بناؤ گے، اس لیے اس نے سائنائڈ کا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی۔ اور مورو تانگ کو تم نے قتل کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ مورو تانگ نے خود اپنی موت کو آواز دی تھی، ہیکسیان نے جواب دیا۔ مانشن سے میری ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی اور ہم میں یہ ساری باتیں وہیں پر ہوئی تھی۔ مورو تانگ وہاں کہیں قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولا تھا، لیکن جب میں دریا پر تمہارے اغوا کی کوشش میں ناکام اور جانکی کے ہاتھوں زخمی ہو کر اس کی کار پر شاؤ یانگ آ رہا تھا تو باتوں ہی باتوں میں اس نے بتا دیا کہ اس روز اس نے ریسٹورنٹ میں میری اور مانشن کی باتیں سن لی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا، وہ میرے لیے خطرہ پیدا کر سکتا تھا۔ میں اسے اپنے ٹھکانے تک لے گیا جہاں میگا بھی موجود تھا اور پھر میگا سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میگا کا کوئی اور ٹھکانہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ اینجلا کے بنگلے سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے اس کے کسی اور ٹھکانے کا علم نہیں ہے، ہیکسیان نے جواب دیا۔ اینجلا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اینجلا ایک عورت ہے، اس کے پاس کوئی بھی شخص جا سکتا ہے، ہیکسیان نے کہا۔ میگا نے اس سے طے کر لیا تھا کہ وہ جب تک اس کے پاس رہے گا کوئی اور مرد وہاں نہیں آئے گا۔ اس شخص کو کس نے مروایا تھا جو اس روز شاولن سے تمہارے ساتھ آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تاؤ، ہیکسیان بولا۔ وہ بہت بزدل آدمی تھا، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے یہاں سے بھگا دیا جائے مگر وہ کم وقت شاولن پہنچ گیا۔ میگا کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ میگا نے اپنے آدمیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر وہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تاؤ تقریباً 1 گھنٹے تک میگا کے آدمیوں کی نگاہوں سے اوجھل رہا تھا اور جب دوبارہ نظروں میں آیا تو اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 1 آدمی بھی تھا۔ وہ خود لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میگا کے آدمیوں کو شبہ ہوا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ انہوں نے اسے کار سے کچل کر مار ڈالا اور ان لڑکیوں اور اس آدمی کو ڈرانے کے لیے واپس جاتے ہوئے ایک ہوائی برسٹ مار دیا۔ جانتے ہو وہ 2 لڑکیاں اور ان کا ساتھی کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہیکسیان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میں تھا اور میرے ساتھ کامنی اور چیکو تھی۔ میں نے کہا، کل کامنی نے تمہیں اور تاؤ کو مورو تانگ کی کار میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آج ہم ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ کامنی نے تاؤ کو دیکھ لیا۔ ہمیں مورو تانگ کے قتل کا پتہ چل چکا تھا۔ ہم تاؤ سے تمہارا اور میگا کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ تاؤ کو شبہ ہو گیا، اس نے پہاڑیوں کی طرف جا کر ہمیں چکمہ دینے کی کوشش کی مگر ہمارے قابو میں آ گیا اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اینجلا کے بنگلے کا پتہ بھی اسی نے بتایا تھا لیکن وہ بیچارہ مارا گیا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تمہارے ہاتھوں اتنے بے گناہ مارے جا چکے ہیں کہ تمہیں کم از کم 10 مرتبہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا پڑے گا۔ مجھے چھوڑ دو، ہیکسیان گھگھیاتے ہوئے بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور آئندہ تمہارے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہے اس کا فیصلہ میں نہیں، ماسٹر کریں گے۔ میں نے لیشیان کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز ماسٹر، میں زخمی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ ہیکسیان روتا ہوا ماسٹر لیشیان کے قدموں میں گر گیا۔ ماسٹر نے اسے ٹھوک کر مار کر پیچھے گرا دیا۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی میری طرح کسی بے رحم اور ظالم کو معاف کرنے کا قائل نہیں تھا۔ میں پہلے بھی شاید 1-2 مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ ظالم جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب اپنی جان پر بنتی ہے تو خدا یاد آنے لگتا ہے اور رحم کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ حقیقتاً یہ لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، کسی کا ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور میرے خیال میں دھرتی کو ایسے لوگوں کے بوجھ سے ہلکا کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہیکسیان کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے فرش پر ڈال دیا گیا اور جب ہم کمرے سے باہر آئے تو ہاشی شب خوابی کے روایتی چینی لباس میں تھی۔ یہ لباس ڈھیلا ڈالا تھا لیکن جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ گاؤن نما لباس کی آستینیں بھی بہت لمبی تھیں اور ہاتھ بھی چھپے ہوئے تھے۔ جب وہ ہمارے لیے چائے بنانے لگی تو اسے آستینیں اوپر تک اڑس لینا پڑی تھی۔ ہم صبح 4 بجے تک وہیں رہے اور پھر ہیکسیان کے بارے میں چیانگ شاؤ اور ہاشی کو ہدایت دے کر شاولن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنے کیمپ میں پہنچ کر مجھے صرف آدھا گھنٹہ آرام کرنے کا موقع مل سکا اور پھر میں تیار ہو کر 5:30 بجے پہاڑی پر پہنچ گیا جہاں ماسٹر ہینگ پائی حسب معمول مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے اگرچہ جانکی کو آج بھی نہیں جگایا تھا لیکن میں خود اپنی چی کی پریکٹس میں کوئی
ناغہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پریکٹس کے اختتام پر حسب معمول ماسٹر ہینگ پائی کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا، اور پھر جب مشرق کی ایک پہاڑی چوٹی کی آڑ سے سورج نے سر ابھارا تو ماسٹر ہینگ پائی نے سورج کے سرخ گولے پر نظریں جما دی اور مجھے وہاں سے اٹھنے کا موقع مل گیا اور میں جاگنگ کرتا ہوا وہاں سے دور نکل گیا۔ میں واپس آیا تو جانکی وغیرہ ناشتے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ جانکی نے ہی سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ گزشتہ رات کیا ہوا تھا۔ میں انہیں تفصیل بتاتا رہا۔ مجھے سیزر ہینڈ ڈیفنس کی پریکٹس کرتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ اس روز ماسٹر لیشیان خود میرے مقابلے پر آ گیا۔ وہ مجھ پر ایسے وار کر رہا تھا جنہیں میں نے سیزر ہینڈ ڈیفنس ٹیکنیک سے روکنا تھا۔ شروع میں تو مجھے کچھ ناکامی ہوئی، لیکن مسلسل پریکٹس سے مجھے عملی تجربہ ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ جب لیشیان نے حملہ کیا تو اس کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہی میں نے بڑی پھرتی سے دونوں بازو اس طرح اپنے سامنے کر لیے کہ کلائیاں کینچی کے بلیڈ کی طرح ایک دوسرے کو کراس کرنے لگی۔ ماسٹر کا بازو اس کی کلائی سے ذرا پیچھے اس کراس پر پڑا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی بند مٹھیوں کی پشت کو آپس میں ملا لیا اس طرح۔ ماسٹر کا بازو میرے کراس کے شکنجے میں پھنس گیا۔ گڈ، ماسٹر لیشیان مسکرا دیا اور پھر اچانک وہ چیخا، زور لگاؤ، دباؤ میرے بازو کو۔ میری پوری قوت میری باہوں میں سمٹ آئی تھی۔ میری بند مٹھیوں کے جوڑ سفید ہونے لگے۔ ماسٹر لیشیان کا بازو شکنجے کی طرح میری کلائیوں کے کراس میں پھنسا ہوا تھا۔ تمہارا زور کندھوں میں نہیں، کوہنی سے آگے انگلیوں کی پوروں تک ہونا چاہیے، ماسٹر نے ایک بار پھر چیخ کر کہا۔ گڈ، لیکن تمہاری کوہنیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، اسے روکو۔ ویری گڈ، اور اب دیکھو کہ میں اپنا بازو کس طرح چھڑاتا ہوں۔ ماسٹر چند لمحے زور آزمائی کرتا رہا اور پھر اس نے یل کرتے ہوئے اپنے بازو کو اس طرح جھٹکا دیا کہ وہ میرے شکنجے سے نکل گیا۔ بہت خوب، ماسٹر نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور اپنی کلائی سہلانے لگا۔ پریکٹس کی ضرورت ہے، چند روز کی پریکٹس سے اس قابل ہو جاؤ گے کہ حریف کے بازو کی ہڈی توڑ سکو۔ اور اس طرح میری پریکٹس جاری رہی۔ ماسٹر لیشیان نے مجھے وہ ٹیکنیک بھی سکھا دی کہ جب اپنا ہاتھ حریف کے شکنجے میں پھنس جائے تو اسے کس طرح آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ 3-4 ہفتوں کی مزید پریکٹس کے بعد میں اس ٹیکنیک میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ انہی دنوں میں ایک کیمپ کے سالانہ چیلنج مقابلوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس تقریب میں اس کیمپ کے کامیاب امیدواروں کو ڈگریاں بھی دی جانے والی تھیں۔ ہمارے کیمپ کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کیمپ کی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ اگرچہ اس التوا کی وجہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ یہ انکشاف سب کے لیے نہایت سنسنی خیز ثابت ہوا کہ اس کیمپ کی لڑکیاں اور 3 لڑکے ہیروئن استعمال کرنے لگے تھے۔ وہ پانچوں اپنی ٹریننگ کے آخری ٹیسٹ میں حصہ لینے والے تھے۔ کامیابی پر انہیں ڈگریاں دی جاتی اور وہ اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شاولن میں پھیل گئی اور پھر نئے نئے انکشاف ہونے لگے۔ ہر کیمپ کا کوئی نہ کوئی لڑکا یا لڑکی اس لعنت میں مبتلا پایا گیا اور بدقسمتی سے ہمارے کیمپ کے 2 لڑکے بھی اس کا شکار ہو گئے تھے۔ کسی بھی کھیل میں کوئی نشہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ اسٹیمنا کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو سگریٹ تک پیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہیروئن کے نشے کے تباہ کن اثرات تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس زہر نے میری تھائی کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ نشے کے عادی لڑکوں کو کیمپ سے نکال دینا کوئی حل نہیں تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو یہ زہر ان کے خون میں پھیلا رہے تھے۔ ابتدائی پوچھ گچھ سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کیمپوں میں ہیروئن کو متعارف ہوئے 1.5-2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میرے ذہن میں میگا تیراڈ کا نام ابھر آیا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ہی اسے یہاں دیکھا گیا تھا۔ اس کا تعلق چونکہ اسی بزنس سے تھا، اسی لیے اس پر شبہ فطری بات تھی۔ وہ اس کے بعد اگرچہ یہاں نظر نہیں آیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ خود ہی یہاں آ کر پڑیاں بانٹتا پھرے۔ یہ کام تو وہ کسی سے بھی لے سکتا تھا۔ میرے ذہن میں 2 نام اور تھے، جرمن نژاد اور اس کا لمبے بالوں والا برطانوی ساتھی جو 2-3 مرتبہ ہمارے ہاتھوں پٹ چکے تھے۔ وہ دونوں اسی فطرت کے تھے کہ پیسے کے لیے اس قسم کا کوئی بھی کام کر سکتے تھے، لیکن انہیں بھی کئی روز سے شاولن میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ میں نے ماسٹر لیشیان سے اپنے شبے کا اظہار کیا اور پھر ہم نے خفیہ طور پر تحقیقات شروع کر دی۔ کوچی میرے ساتھ تھا۔ ہم ہیروئن استعمال کرنے والوں سے پوچھتے رہے کہ انہیں پڑیاں کون سپلائی کرتا تھا، مگر کوئی بھی نام بتانے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں یا تو برے نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی یا یہ خوف تھا کہ اگر سپلائر پکڑا گیا تو وہ لوگ اس نشے
نشے سے محروم ہو جائیں گے۔ بالآخر کسی دوسرے کیمپ کی ایک لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی۔ وہ تھائی لینڈ کی رہنے والی تھی اور اتفاق سے ماسٹر ہوچن سے مارشل آرٹ کی ابتدائی تربیت حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو وہ چونک سی گئی۔ اس نے بینکاک میں میرا نام ضرور سنا تھا لیکن مجھے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ناموں اور واقعات کے حوالے کام کر گئے۔ اگر میں نے ان کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شانتی نامی اس لڑکی نے کہا، وہ مجھے پڑیا دینا بند کر دیں گے۔ پڑیا میں تمہیں دوں گا اور ڈرو نہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم بتاؤ وہ کون ہے؟ میں نے کہا، اور یہ بات تمہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہیروین تمہیں تباہ کر دے گی، کھوکھلا کر دے گی تمہیں، اور تم کبھی مارشل آرٹسٹ نہیں بن سکو گی۔ یہ نشہ تم سے زندگی چھین لے گا اور تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گی۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، تم تو بینکاک کی رہنے والی ہو، وہاں تم نے قدم قدم پر ایسے اندوہناک مناظر دیکھے ہوں گے۔ چائنا ٹاؤن میں ٹاکسن اسکوائر پر، گنجان آبادی کی ہر گلی کے موڑ پر تم نے ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا جو ہیروین کی لعنت کا شکار ہو کر مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ان کی زندگی خود ان کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ ذی ہوش لوگ انہیں نفرت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، انہیں ہمدردی کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ ہمدردی تو ان سے ہوتی ہے جو زیادتی اور ظلم کا شکار ہوا ہو، اور جو شخص جان بوجھ کر آگ میں کود رہا ہو، اس سے ہمدردی کیسی؟ وہ سڑکوں پر پڑے بھیک کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مگر انہیں بھیک بھی نہیں ملتی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو؟ نہیں شانتی، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے، ان میں تو بڑی قوت ہے، دوسروں کو سہارا دینے کی بے پناہ طاقت ان ہاتھوں میں۔ تم ان ہاتھوں کی طاقت کیوں سلب کر لینا چاہتی ہو؟ ہیروین تمہارے ان ہاتھوں سے تمہارے پورے جسم سے زندگی نچوڑ لے گی۔ نہیں شانتی، تم بہت بڑی مارشل آرٹسٹ بننا چاہتی ہو۔ یہاں تک آنے کے لیے تم نے نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں گی، کتنے کٹھن مراحل سے گزری ہوگی، لیکن چٹکی پر پاؤڈر نے تمہیں ڈھیر کر دیا، تمہارے جسم کی ساری شکتی نچوڑ کر رکھ دی۔ کیا تم ہار مان جاؤ گی، شکست کھا جاؤ گی؟ ایک بات یاد رکھو، کوئی سچا مارشل آرٹسٹ آسانی سے شکست نہیں کھاتا، وہ برائیوں کو فروغ نہیں دیتا، نہ ہی ان کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تم تو ایک سچی مارشل آرٹسٹ ہو، اس فن سے محبت ہی تمہیں اپنے گھر سے ہزاروں میل دور یہاں کھینچ لائی ہے۔ کیا تم سب کچھ ضائع کر دو گی، اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دو گی؟ نہیں شانتی، تم اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دو گی۔ اس برائی کو روکنے میں ہماری مدد کرو، تم اکیلی نہیں ہو، اور ابھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں، وہ سب برباد ہو جائیں گے، انہیں بچانے میں ہماری مدد کرو۔ تم ان لوگوں کے بارے میں بتا دو جو یہ زہر پھیلا رہے ہیں، اور یقین کرو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ویسے بھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے، تمہارا علاج ہو جائے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور مارشل آرٹ میں ضرور نام پیدا کرو گی۔ شانتی سر جھکائے خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا شانتی، میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بتا دو ان کے نام، ہم آج ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ شانتی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ کپکپا کر رہ گئے۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا اور پھر اس نے وہ نام بتا دیے۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میرا شبہ درست نکلا تھا، وہ جرمن ٹروڈر اور اس کا لمبے بالوں والا ساتھی مائیکل تھا، مگر ان لوگوں کو تو بہت دنوں سے یہاں نہیں دیکھا گیا۔ وہ تم سے کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، وہ دونوں شاؤ یانگ میں رہ رہے ہیں۔ شانتی نے بتایا، ہر تیسرے روز یہاں آتے ہیں، انہوں نے گیشو پارک کو اپنا اڈا بنا رکھا ہے، یہاں کافی شاپ ہے، وہ اس سے ذرا ہٹ کر درختوں کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھے رہتے ہیں اور ضرورت مند وہاں جا کر ان سے پڑیا لے لیتے ہیں۔ میں بڑبڑایا، وہ آخری مرتبہ کب آئے تھے اور اب کس روز آئیں گے؟ 2 دن پہلے آئے تھے، اب وہ کل آئیں گے، شانتی نے جواب دیا۔ وہ رات 8 سے 10 بجے تک وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ ہیروین کہاں سے لیتے ہیں؟ نہیں، شانتی نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں معلوم۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔